إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 26 سے پڑھیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کیا ان لوگوں نے، تدبیریں کی ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم من القواعد تو اللہ نے پکڑ لیا ان کی بنیادوں سے، من القواعد ان کی عمارتوں کو، من القواعد بنیادوں سے اکھاڑ کر، فخر پس وہ گر گئی، علیہم السقف اپنی چھتوں کے بل، من فوقہم اوپر سے، وآتاہم العذاب اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون ایسی جگہوں سے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بڑی بڑی تدبیریں کیں، پلان کیا، تو ان کی تدبیریں، ان کے مکر، ان کے پلان وہ ایسے تھے جیسے ایک بہت بڑی عمارت ہو اور اس عمارت کی بنیادیں ہل جائیں تو وہ کس طرح اپنی چھت کے بل گر جاتی ہے۔ اسی طرح جس بھی قوم نے، چاہے اس کے پاس جتنا بڑا اقتدار تھا، طاقت تھی، منصب تھا، عہدے تھے، انہوں نے رسولوں کے خلاف جب پلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساری تدبیروں کو، سارے پلان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جیسے قوم عاد تھی، قوم لوط، فرعون اور حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے جنہوں نے زمین میں بڑا ان کو اللہ نے اقتدار دیا تھا، ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اللہ نے کس طرح پھر ان کے مکر، ان کی تدبیروں اور ان کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ آگے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن یخزیہم رسوائی ہوگی ان کے لیے، یخزیہم اللہ رسوا کرے گا ان کو، ویقول اور وہ کہے گا این شرکائی کہاں ہیں میرے شریک، کہ تم جو دنیا میں میرے ساتھ شریک کرتے تھے وہ اب شریک کہاں ہیں، الذین کنتم تشاقون فیہم وہ شریک کہ کنتم تھے تم تشاقون جھگڑا کرتے تھے، فیہم جن کے بارے میں، قال الذین کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، ان الخزی اليوم بے شک رسوائی آج کے دن کی، والسوء اور برائی علی الکافرین کافروں کے لیے ہے، کہ قیامت وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا کیا، اور وہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ آج ان کافروں کے لیے جنہوں نے دنیا میں قیامت کے دن کا انکار کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی کوشش محنت نہیں کی، اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے قیامت کا انکار کیا، آج ان لوگوں کے لیے رسوائی اور بہت برا عذاب ہے۔ الذین وہ لوگ تتوفاہم الملائکہ کہ فوت کرتے ہیں جن کو ملائکہ فرشتے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی شرک کرنے والے، گناہ کرنے والے، زنا کرنے والے، فحاشی اور یانی میں زندگی بسر کرنے والے، اللہ کی بغاوتوں میں زندگی بسر کرنے والے، جب ان کو اللہ کے فرشتے فوت کرتے ہیں، فالقوا السلم تو اس وقت وہ ڈال دیتے ہیں صلح کو، کہ ایسے باغی جنہوں نے دنیا میں زندگی میں کبھی جو ہے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، جب فرشتے آ کر پکڑتے ہیں ان کو اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو مرنے والے ہیں، تو فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو نماز پڑھیں گے، ہم تو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم تو شرک سے توبہ کرنے والے ہیں، ما کننا نعمل من سوء نہیں تھے ہم برے عمل کرنے والے۔ اور ساتھ یہ بھی جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک، ظالم موت کے وقت بھی مکر جاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مکر جائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن بھی مکر جائیں گے، اور موت کے وقت فرشتوں کے سامنے بھی مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم تو ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، ہم تو ظلم نہیں کرتے تھے، ہم تو دنیا میں فرما برداری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرشتے کہیں گے ہاں تم جو کہو کہو، ان اللہ علیم اللہ کو سب پتہ ہے، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، تم کتنے اللہ کے فرما بردار تھے اور کتنی نافرمانیاں کرتے تھے، کیسی زندگی تم نے بسر کی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ولا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو تم عمل کرتے رہے۔
فادخلوا ابواب جہنم، بس داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے تم اس میں، اس جہنم میں اب ہمیشہ رہو گے، کیونکہ دنیا میں تم نے اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی۔ اب اسی وقت فرشتے موت کے وقت، اب یہاں دیکھیں نا کوئی وقفہ نہیں ہے، جیسے ہی فرشتے آ کر ان کی روحیں نکالتے ہیں فوراً وہ مان لیتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو کہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ فالقوا السلم، ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم تو فرما بردار ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اللہ خوب جانتا ہے اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مرتے ہی اگر کوئی انسان مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر نہیں کرتا، ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والا ہے، تو فوراً اسے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور حدیث میں بھی اس کی تائید کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے نافرمان اور باغی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، جس نے زنا میں، شراب میں، چوری ڈکیٹی میں، اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں، ظلم و زیادتیوں میں زندگی بسر کی، جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو آواز لگائی جاتی ہے کہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کا اوپر سے اوڑھنا اور بچھونا سب جہنم کا لا دو، اور جہنم کی کھڑکی کھول دو، یعنی اس کی قبر کو ہی جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے فلبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نافرمانی والے کاموں سے بچائے، اور دنیا میں اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب لے جائیں، اور ایسے کاموں سے اللہ ہمیں بچا لے جو جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔